ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. یہی جو ہم بات کر رہے تھے ایکچولی جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہ کہ ماحول اس طرح سے ان الیکشنز میں بنا نہیں, وہ فیسٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آئی. اور پھر اگین یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 2 روز رہ گئے الیکشنز ہونے میں, اور وہ نگران وزیر اطلاعات صاحب اور ساتھ ان کے میرے خیال وہ صنعت و تجارت کے ہیں اعجاز گوہر صاحب, وہ بیٹھ کے آج بھی یقین دلا رہے تھے ہمیں کہ آپ یقین رکھیں کہ الیکشنز ہوں گے حتیٰ کہ ملتوی نہ ہو جائیں. بڑی عجیب سی صورتحال ہے. ہاؤ ڈو یو نو سی دس آل؟ بہت شکریہ. سب کہاں الیکشن کہاں ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے گل ہی مکا دی ہے. نہیں مجھے میں تھوڑا چلیں سر آپ پاکستان تصور کر لیں گے پاکستان میں. مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں تو میں پھر اس پہ تبصرہ کروں. سر یہ ہماری نگران کبھی نہ ویسے تو کب ہے؟ پرسوں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو بس دیکھتے ہیں پرسوں کیا ہوتا ہے, کون جیتتا ہے, کس کا اعلان ہوتا ہے, کیا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب لیکن یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک. آج ابھی چند رہ گئے الیکشن. نہیں مجھے پتا تو ہے, مگر میں نے کہا ایک دفعہ ریکنفرم کر لوں نا آپ سب لوگوں سے کہ پرسوں الیکشن ہو رہا ہے. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ بس اب چند گھنٹے جو ہیں وہ رہ گئے. بلاول صاحب ابھی میرا خاص اپنا خطاب کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کمپین ختم ہو جائے گی. اور پرسوں اب یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن والے دن جو لوگ موبلائز کتنا ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں بات سن رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, باقی ساری جماعتیں. اصل بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ سپورٹرز اپنے اس جو ان کی فیلنگز ہے اس کو وہ بیلٹ باکس تک کیسے منتقل کر پاتے ہیں. یعنی سپورٹ جیسے آپ نے بھی کہا کہ مختلف تجزیوں میں ایک سپورٹ ان کی نظر آ رہی ہے, وہ بیلٹ باکس تک کیسے پہنچتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ان میں سے جو جماعتیں ہیں یہ کتنی سیٹیں لے کے جاتے ہیں. کیونکہ اگر تو 100 سے زیادہ سیٹیں لے گئے, جیسے مسلم لیگ نون کے رہنما کافی اس وقت جو ہے وہ یعنی ان کے اندر آپ سمجھیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم 100 سے زیادہ لے جائیں گے سیٹیں. اگر تو 100 سے زیادہ سیٹیں لے جاتے ہیں تو پھر ایک 110 وہ کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ 100, 105, 110. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ ایک مستحکم حکومت بنے گی. اگر جو سیٹیں ہیں وہ 100 سے کم رہتی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہت زیادہ اتحادی شامل ہوں گے, بہت زیادہ وزارتیں دینی پڑیں گی, بہت زیادہ توڑ جوڑ ہوگی, اور اس کے نتیجے میں تو میری دعا ہے کہ جو بھی حکومت بنے وہ 100 سے زیادہ سیٹیں لے کر ایک میجورٹی پارٹی آئے. جو میں بار بار یہ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتا رہا ہوں, تاکہ ایک مستحکم حکومت بنے, ایک شارٹ کیبنٹ بنے, وہ 90 اراکین نہ بنے جس طرح پہلے ہوئے تھے. ایک شارٹ کیبنٹ بنے, ڈوئرز بنے, اور ملک جو ہے وہ کسی استحکام کی طرف بڑھے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 100 سے زیادہ سیٹیں اگر ہوں تو زیادہ اچھا ہے. 100 سے کم ہوتی ہیں اور 169 کی ضرورت ہے سادہ اکثریت کے لیے, تو پھر تقریباً سمجھیں کہ 70 یا 75 یہ لوگ باہر سے لانے پڑیں گے ایک سادہ اکثریت کے لیے. تو دعا ہے 110, 115, 120 تک جو بھی جماعت ہے وہ اکثریتی جماعت اس طرح سے بنے. جی صحیح, ٹھیک ہے, لیٹس ہوپ اینڈ سی کہ ایسا ہی ہو معاملہ, کیونکہ بہرحال اب جی ساتھی اینکر عرفان بشیر اس وقت آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے جتنا بھی کام کیا الیکشن سے ریلیٹڈ اس کو ایکسپلین کریں گے, کس حلقے میں کتنے ووٹرز ہیں, کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں. عرفان اوور ٹو یو. تھینک یو حمزہ. ویری وارم ویلکم ٹو الیکشن سینٹر. ریزلٹ جس چیز کا آپ کو بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہوگا, ووٹ ڈالنے کے بعد جی این این نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی طرح اپنا الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے. ریئل ٹائم کی انفارمیشن آپ کو یہاں سے ملے گی. آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. اگر آپ کو نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے بارے میں جاننا ہے تو ہم نیشنل کے اوپر کلک کریں گے, آپ کو تمام نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی انفارمیشن مل جائے گی, پارٹی پوزیشن مل جائے گی. اسی طرح اگر آپ پنجاب اسمبلی کی سیٹوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم پنجاب کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کو پنجاب اسمبلی کی تمام سیٹوں کے حوالے سے بتا دیا جائے گا. اگر آپ سندھ اسمبلی کی صورتحال جاننا چاہتے ہیں تو ہم سندھ کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کو سندھ اسمبلی کی تمام سیٹوں کی انفارمیشن مل جائے گی. اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اعتبار کریں ہی کیوں,
क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के अंदर उस दिन नेट बंद हो जाता है, कुछ भी अनहोनी हो जाती है, तो ये इंटरनेट के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये इंट्रा बेस्ड नेटवर्क है, रियल टाइम में रिजल्ट कंपाइलेशन नेटवर्क सिस्टम GNN का है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको यहां ताजा सूरत-ए-हाल रियल टाइम में मिलते रहेगी। बिलफर्ज TLP है, TLP ने अगर 5 सीटें जीती हैं तो यहां 5 शो होगा। ANP है, बाप तमाम पार्टीज पोजीशन यहां पे आपको मिलेगी, और इसमें 266 नेशनल असेंबली की सीटों में से आपको यहां पता चलेगा कि MQM पाकिस्तान ने कितनी सीटें हासिल की हैं, इंडिपेंडेंट्स कितने कामयाब हुए। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो पीपल्स पार्टी की सीटों का आपको पता चलेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन में, और इसी तरह से नून लीग का। इसमें हल्का वाइज उसकी भी मिसाल आपको देते हैं कि अगर हम NA1 की सूरत हाल आपको बताएं तो NA1 अपर चित्राल में तमाम पोलिंग स्टेशंस का बताया जाएगा, जिस तरह से 312 पोलिंग स्टेशंस हैं, साथ साथ पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आपको बताए जाएंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, आपको रजिस्टर्ड वोटर्स बताएंगे कि NA1 में 3,13,550 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, मर्द वोटर्स इसमें 1,69,000 हैं, खवातीन वोटर्स इसमें 1,44,000 हैं। और इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेशनल चीज है वो ये है, कैंडिडेट्स का आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, इनका ताल्लुक नून लीग से है, फजल रबी हैं पीपल्स पार्टी के, ANP से खदीजा बीबी हैं। तो जिस तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम करेगा, उसी तरह से GNN का रियल टाइम रिजल्ट कंपाइलेशन मैकेनिज्म सिस्टम काम करेगा। और जिस चीज का आपको शिद्दत से इंतजार होगा वोट डालने के बाद, वो यहां से रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। पाकिस्तान के सीनियर तजियाकार GNN की रिवायत के मुताबिक, मयार के मुताबिक रियल टाइम में इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाएंगे। इलेक्शन से पहले की सूरत हाल। ओवर टू यू अकबर एंड समीना। जी बहुत शुक्रिया आपका इरफान, और बड़ा ही जबरदस्त इस वक्त मैं देख रही हूँ माहौल बन चुका है। पता नहीं मुल्क में बना है या नहीं, लेकिन कम से कम हमारे GNN में तो अच्छा खासा माहौल बन चुका है। हर डिपार्टमेंट काफी मुस्तैदी से बिल्कुल रेडी स्टेडी है कि उन्होंने कैसे तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचानी है। और खास तौर पर ये सिस्टम जिसके बारे में अभी हमें इरफान भी बता रहे थे, मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई, बगैर इंटरनेट के भी काम करेगा। और आप इसको रिलाई कर सकते हैं वैसे अकबर? नहीं, आप यकीन रखें कि ये सिस्टम बैठेगा नहीं। अच्छा, वो वाला EMS है उनका इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, हमारे वाला जो है ये बैठेगा नहीं, बिकॉज इट डजंट रिलाई ऑन इंटरनेट। हमारे तो नुमाइंदगान जो भेज रहे होंगे। अब वैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि उसका वो जो फॉल्ट जिसको मेंशन किया था कंबर शहदाद कोर्ट के रिटर्निंग ऑफिसर ने, उसको दूर कर लिया गया है। और वी होप कि ये सिस्टम बैठेगा नहीं और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन जो है और ये इससे थोड़ी देर पहले जब हम स्टूडियोज में बैठे थे, हमने यहाँ पे इमरान याकूब साहब साथ हैं, उनसे पूछने की कोशिश की, वो टेक्निकल एरर आ गया, माइक नहीं चला। फिर वो इमरान अहमद साहब है हमारे वहाँ पे कराची में, और उनका भी वो वक्ती तौर पे नहीं, वो लेकिन ठीक कर लिया था। अब इमरान याकूब साहब आपका भी माइक जो है ना, वो नाम का कुछ मुझे लग रहा है उसकी वजह से शायद माइक बेचारा थोड़ा एक दफा घबरा गया।